اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نعمت العظمیٰ والمنحة الکبریٰ الداعی الی طریقۃ المثلیٰ والہادی الی خلیفۃ الحسنیٰ الذی خلق فسویٰ والذی قدر فہدیٰ والذی اخرج المرعیٰ فجعلہ غثاء احویٰ وبعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علی منصب المصطفیٰ والمرتضیٰ والمجتبیٰ نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والحمد للہ الذی شرفنا بولاء الحسین وأجلی عیوننا بالبقاء فی اعزاء الحسین والصلاة والسلام علی آباء الحسین وابناء الحسین واجداء الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید و اصدق القائلین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات گرامی، نہایت ہی واجب الاحترام السلام علیکم تحفتاً یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد۔ INN نیوز کی طرف سے بسلسلہ داستان کربلا آپ کا میزبان غلام عباس حیدری آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس سلسلے کو جہاں عرض کیا گیا تھا کہ یہ جو داستان کربلا ہے یہ انسان کی لکھی ہوئی نہیں، رحمان کی بھیجی ہوئی ہے، اور یہ ایک وعدہ تھا جو اسماعیل کو بچاتے ہوئے حسین علیہ السلام نے کیا۔ پیغمبر اسلام نے اسی لیے فرما دیا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور یہ سلسلہ جب تک قیامت نہیں آتی، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جو پائندہ و تابندہ ہے، پائندہ و تابندہ رہے گا، مگر اس کی تہ کے نیچے جس کا خون ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ اسی لیے تو شاہ معین الدین اجمیری نے لکھا حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین، کہ یہ جو لا الہ کی بنیاد ہے اس کے نیچے حسین کا خون ہے۔ یہ کربلا ایک تاریخ ہے، کربلا انبیاء کی وراثت ہے، کربلا حسینیت کی فتح ہے، کربلا انسانیت کے قوانین پہ مبنی ہے، کربلا محسن انسانیت کا گھر ہے۔ اور یاد رکھیے گا حسین علیہ السلام وہ بادشاہ ہے، ایسے نبی کے نواسے ہیں کہ نبی ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے گلیوں میں پھر کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ انبیاء ما سلف ہجرت کرتے رہے، انبیاء ما سلف پتھر برداشت کرتے رہے، انبیاء ما سلف بہت کوششیں کرتے رہے، انبیاء ما سلف صبر کرتے رہے۔ کوئی نبی صبر کے اعلیٰ پیغام پہ پہنچا، کوئی نبی ہمت کے اعلیٰ پیغام پہ پہنچا، کوئی نبی تکلیف کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا،
مگر حسین ایسی شخصیت ہے جس نے کربلا میں ساری تکلیفیں سمیٹ لی۔ حسین ایسی شخصیت ہے جس نے سارے نبیوں کی محنت کا صلہ اس انداز میں دیا کہ پوری کائنات کو شعور مل گیا اور پوری کائنات کے لیے یہ اصول بن گیا جو اللہ نے قرآن میں یہ جاری کیا تھا کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ حسین علیہ السلام نے مظلومیت کی تیغ سے ظلم کی جڑیں کاٹ دی۔ پوری کائنات میں یزیدیت کو گالی بنا دیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا، یزید کے پاس حکومت بھی تھی، یزید کے پاس فوج بھی تھی، یزید کے پاس دولت بھی تھی، یزید کے پاس تخت بھی تھا، یزید کے پاس تاج بھی تھا، لیکن چاہتا یہ تھا کہ حسین میری بیعت کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی جید اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے یزید کی بیعت کر لی، اور جو فتویٰ لکھانے کی باری آئی 18,000 علماء نے لکھ کے دے دیا کہ ہمیں یزید کی حکومت قبول ہے۔ اتنی فوج جو اس کو تسلیم کرتی تھی، اتنے مجتہدین جنہوں نے فتویٰ دے دیا، وہ سارے کافی نہ ہو سکے، اور اس کو یہ ضرورت تھی کہ حسین بیعت کرے۔ لیکن واحد حسین تھا جو مصطفیٰ کا وارث تھا، جو انبیاء کا وارث تھا، جو ائمہ کا وارث تھا، جو تطہیر کا وارث تھا۔ اس حسین نے پرچم حق بلند کیا اور پرچم حق بلند کر کے کہا، یزید میں تجھے کائنات کے لیے گالی بنا دوں گا، اور یاد رکھنا جسے کربلا کا دشت کہا جاتا ہے، میں حسین جب اس کربلا میں جاؤں گا اس کربلا کو معلی بنا دوں گا۔ حسین تیرے کیا کہنے جسے کوئی دشت نینوا کہتا تھا، جسے کوئی ریگزار کربلا کہتا تھا، جہاں آدم آئے تو ان کی جبین سے گر کے پسینہ نکلا، جہاں ابراہیم آئے تو تڑپ گئے۔ حسین تیرے کیا کہنے، اس جگہ کو تو نے معلی بنا دیا۔ کیا رشتہ ہے نانا میں اور نواسا میں، کیا نسبت ہے نانا اور نواسا میں۔ نانا معراج پہ گئے، قدم پہنچے تو عرش معلی بن گیا۔ حسین کربلا میں پہنچے تو قدم لگنے کی دیر تھی، کربلا معلی بن گیا۔ کتنا بڑا حسین ہے جس نے انسانیت کو درس دیا ہے کربلا میں، اور حسین جو اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو ساتھ لے کے کربلا میں آ گئے، حضرت عباس کے سہارے، جس کا علم آج بھی کائنات کے گھروں پہ لہرا رہا ہے، جو حق کی علامت ہے۔ حسین حق کا علم بردار تھا، اور ہر حق والے کے پاس علم ہوتا ہے، وہ آج بھی علم لہرانا اس بات کی دلیل ہے۔ یزید ہار گیا، حسین جیت گیا، اور یہ پوری کائنات میں اصول بن گیا، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے۔ اور دیکھیے گا حسین علیہ السلام نے اس کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے، دین کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے پیارے رسول کا روضہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا۔ یہ آسان بات نہیں کہ اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے شہر کو چھوڑنا، اپنی یادوں سے بچھڑنا، اور پھر ایسا گھر جہاں رسول کا سایہ رہا ہو، ایسا گھر جہاں رحمت للعالمین کی رحمت سایہ فگن رہی ہو۔ وہ حسین اعلان کر کے کہنے لگا، میرے اہل بیت میری تیاری ہے۔ سب سے پہلے جس ہستی نے حسین کے ساتھ جانے کا وعدہ کیا، اس ہستی کا نام ہے سید سجاد علی زین العابدین علیہ السلام۔ آگے بڑھے، بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے عرض کی، بابا بابا میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ غریب کربلا نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما، ماتھا چوم کے ارشاد فرمایا، سجاد
सज्जाद, ये जो मैंने जाना है ना करबला में, वहाँ मैंने 2 जिहाद करने हैं, एक जिहाद असगर, एक जिहाद अकबर। जब ये कहा ना 2 जिहाद करने हैं, एक जिहाद असगर, एक जिहाद अकबर, बिला तशबीह जनाब सज्जाद आगे बढ़े, बाबा के सामने हाथ जोड़ के अर्ज़ किया, बाबा मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, बड़ा जिहाद अकबर मेरे ज़िम्मे। हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सज्जाद सुन तो ले, जिहाद असगर क्या है? करबला में बहनों को लेके चले जाना, 3 दिन का प्यासा रह के खंजर के नीचे ज़बा हो जाना, इस अंदाज में कि बहन 70 कदमों से देखती रहे, 4 साल की बेटी चंद कदमों पे कातिल की मिन्नतें करती रहे, ये छोटा जिहाद है। सैयद सज्जाद झुकते झुकते बाबा के कदमों पे झुके, आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ। सैयद सज्जाद ने देख के कहा, बाबा ये छोटा जिहाद है तो फिर जिहाद अकबर क्या होगा? हुसैन ने सज्जाद का माथा चूम के कहा, सज्जाद फुफियाँ साथ हों, बहनें साथ हों, बेटियां साथ हों, सरों से चादरें उतर जाना, बहनों के सरों पे खाक आ जाना, हाथों में रस्सियां होना, पाबंदे सलासल होना, बगैर पलान के महबलों पे सवार होना, मुर्शदादियों के सरों से खून निकलना, आगे बढ़ के मुर्शदादियों के साथ चलना, फुफियों के साथ चलना, फुफियों का बाजारों में आ जाना, पत्थरों की बारिश होना, जिगर फट के आंखों के जरिए बाहर आ जाना, ये जिहाद अकबर है। सैयद सज्जाद का हाथ हुसैन के कदमों पे आया, रो के कहा, बाबा मैं तेरा बेटा हूं, जिस तरह भी निभ सका निभा लूंगा। हुसैन ने देख के कहा, अकबर तेरा हौसला है, हम सब ने मिलके जिहाद असगर करना है, तूने जिहाद अकबर करना है, ताकि दास्तान करबला हमेशा के लिए अजल से लेके अबद तक जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। इसलिए कि इस दास्तान करबला में सज्जाद तेरे सर का लहू भी शामिल है, तेरे जिगर का लहू भी शामिल है। अला लानतुल्लाहि कौम ज़ालिमीन मिन यौम अदावतहिम इला यौम।